بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج کے درس کا عنوان ہے نفلی عبادات. اللہ رب العالمین کا اس امت پہ جو بے پایاں احسان ہے، انہی احسان میں سے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مختلف قسم کے نفل عبادات مشروع قرار دینا بھی ہے. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو تمام ہی ارکان سے متعلق اللہ رب العالمین نے ہمیں نفلی عبادات جو ہے ہمارے لیے مشروع قرار دیے. نماز کو دیکھیے، نماز میں مختلف قسم کی نفلی عبادات ہیں. روزہ، مختلف قسم کے نفلی روزے موجود ہیں. صدقہ و خیرات، زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی مختلف قسم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی ہے. حج ہے، حج کے سلسلے میں بھی انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہوتا ہے. بقیہ انسان اگر حیثیت رکھتا ہو تو ایسی صورت میں وہ ایک سے زائد حج اور عمرہ کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جو نفل عبادات ہمارے حق میں مشروع قرار دیے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہوں، روزے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ حج یا عمرے کی شکل میں ہوں، یہ اللہ کی من جملہ انعامات اور احسانات میں سے ہے. آپ اس انعام اور احسان کا تصور اس ناحیے سے کریں کہ اگر مثلا نماز میں جو کمیاں ہو جاتی ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، نماز میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے وغیرہ، تو ایسی صورت میں اس غلطی کے تلافی کا ذریعہ کیا ہوتا، اس غلطی کے تدارک کا سبب کیا ہوتا. رمضان المبارک ہم سے ابھی قریباً جو ہے رخصت ہوا ہے. رمضان کے روزے میں ہم سے جو ہے خامیاں رہ جاتی، تو ایسی صورت میں اس کی تلافی کا سبب اس کو ہم کیسے پورا کر پاتے، اس نقص کو ہم کیسے جو ہے دور کر پاتے. زکوٰۃ نکالی ہے، زکوٰۃ کے سبب گویا کہ جو جتنی زکوٰۃ نکالنی تھیں اس میں ہم سے جو ہے کہیں کوتاہی ہو جاتی، تو اس کوتاہی کو ہم کیسے پورا کر پاتے. اللہ رب العالمین نے حیثیت دی، حج کرنے گئے، لیکن حج کرنے کے سلسلے میں جو جذبہ تھا وہاں جا کر کے جذبہ جو ہے تھوڑا سرد پڑ گیا، ماند پڑ گیا. حج کے اعمال میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہو گئیں، اس کی تلافی کا سبب کیا ہوتا. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا نفلی عبادات جو ہے مشروع قرار دینا، ہر اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہر رکن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نفل عبادت مشروع قرار دینا، یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے بہت ہی اہم اور بہت ہی عظیم انعام ہے. واقعی ہم اس انعام کو غور کریں، اس انعام کا جو ہے ہم تصور کریں، اور تو ایسی صورت میں جب ہم اس پر غور کریں گے تو اس نعمت کی قدر ہمیں حقیقت میں معلوم ہوگی، اس نعمت کی قدر ہمیں حقیقت میں معلوم ہوگی، اور اس کا اندازہ جو ہے ہو پائے گا اس وقت جب ہمارے پاس تلافی کی کوئی شکل جو ہے نہ رہتی، جب ہمارے پاس تلافی کی کوئی صورت جو ہے نہ ہوتی. تو واقعی یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اکرامات میں سے ایک نہایت ہی اہم اور جو ہے نہایت ہی بہت ہی بہترین جو ہے تحفہ ہے اللہ رب العالمین کا. ظاہر ہے کہ یعنی ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان کوئی بھی عبادت ہو گویا کہ وہ عبادتیں جو بحیثیت مسلمان ایک مسلمان پر ضروری ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، وہی ایک مسلمان پر جو ہے واجب ہوتی ہیں. بقیہ اس پہ اور عبادتیں واجب نہیں ہوتی. لہٰذا کسی کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے نفل عبادتوں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نفل عبادتوں کی کیا ضرورت ہے، ہم نفل عبادتوں کی پابندی کیوں کریں.
ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی اس قسم کا سوال ہو تو اگر انسان جو ہے نا اس قسم کے سوالوں کا جواب جو ہے یعنی ہاں میں ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں صرف واجبی عبادتوں کے انجام دہی پہ اکتفا کر لیتا ہوں، میرے ذمے جو واجب ہے میں اس کو کر لیتا ہوں، بعد باقی مجھے نفل عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کی بات درست ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جواب دیے، تو انہوں نے پوچھا حلال یا غیر روحا، نماز کے بارے میں پوچھا اور دیگر اور اعمال کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی الا ان تطوع، یعنی کہ ان اعمال کا جس کے سلسلے میں میں نے تمہیں اطلاع دی ہے، میں تمہارے سوال کے جواب میں نے تمہیں خبر دیا ہے، ان اعمال کے علاوہ تم پر اور کوئی چیز جو ہے واجب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے جانے کے بعد کہا افلح ان صدق، اگر وہ اپنے اس جذبے میں سچا ہے، اپنے اس عمل میں سچا ہے، تو گویا کہ وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے واجبی عبادتیں کافی ہیں، مجھے نوافل کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ حق بجانب ہو سکتا ہے، اس کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان جو ہے بڑا ہی جو ہے خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطا، جہاں عام حالات میں اس سے جو ہے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وہیں اس کے مختلف واجبی عبادتوں میں کوتاہی کمی جو ہے ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ ان کمی اور کوتاہیوں کے سلسلے میں یہ نوافل عبادتیں ہمارے لیے کام آتی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ہرگز بھی دعویٰ کر نہیں سکتا ہے کہ اس کی جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے 100% ہوتی ہیں، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا ہے، اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ یقینی نہیں ہے تو یہاں جو ہے ہم سب کو نفل عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نفل عبادتوں کا اہتمام کریں، تاکہ جو ہمارے واجبی عبادتوں میں کمی ہو گئی ہے وہ جو ہے پوری ہو سکے، اس خلل کی تلافی ہو سکے، اس کوتاہی کا تدارک کیا جا سکے۔ یہ گویا کہ سب سے اہم نقطہ ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے واجبی عبادتوں کی پابندی کرنا نفلی عبادتوں کے مقابلے میں بہت ہی اہم ہے۔ واجبی عبادتوں کی پابندی نفل عبادتوں کے مقابلے میں بہت ہی ضروری ہے۔ انسان نفل عبادتوں کا اہتمام کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پہ یہ ضروری بھی ہے کہ وہ نفل عبادتوں کا کما حقہ اہتمام کرے، اس لیے کہ واجبات کے مقابلے میں نوافل کے مقابلے میں واجبات کی حیثیت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہم سب کے ذہن میں ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حوالے سے بتایا، حدیث قدسی ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، یعنی انسان مجھ سے قریب ہونے کے لیے جو بھی اسباب اختیار کرتا ہے، جو بھی وسائل اختیار کرتا ہے، ان تمام ہی وسائل میں مجھے وہ وسائل یا وہ وسیلہ زیادہ محبوب ہے جو میں نے بندے پر جو ہے کیا واجب قرار دیا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، گویا کہ فرض جو عبادتیں ہوتی ہیں، واجبی جو عبادتیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ رب العالمین کو نفل عبادتوں کے ذریعے سے بندگی کرنے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ اور جو چیز زیادہ محبوب ہو، ظاہر ہے کہ انسان کو اس پہ زیادہ فوکس کرنی چاہیے، اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اس پہ شدت برتنی چاہیے، یہ گویا کہ ہم سب پہ ضروری ہے۔ تو یہ
نفلی عبادتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں گویا کہ اس سے پہلے انسان کو واجبات کے سلسلے میں پوری توجہ کے ساتھ جو ہے ان عبادتوں کو بجا لانا چاہیے۔ ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ نفلی عبادتوں کے لیے قرآن مجید میں یا شرعی اصطلاح میں لفظ تطوع کا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ نفلی عبادتوں کے لیے تطوع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہوں پر جو ہے مجھے جو معلوم ہے لفظ تطوع آیا ہے اور وہ دونوں سورہ بقرہ میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورہ بقرہ کی 158 نمبر کی آیت ہے۔ لفظ تطوع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور دوسری جگہ سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت میں لفظ تطوع کا ذکر آیا ہے۔ لفظ تطوع یعنی نفلی عبادتوں کے لیے تطوع کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے فعل الطاعات، یعنی اطاعت و فرما برداری کے کام کرنا۔ فعل الطاعات یعنی اطاعت و فرما برداری کے کام کرنے کے لیے لفظ تطوع بولا جاتا ہے۔ لیکن فقہا کی اصطلاح میں جو ہے لفظ تطوع کا اطلاق انہی عبادتوں پر ہوتا ہے جو واجب نہیں ہے، یعنی غیر واجبی عبادتوں کے لیے ہی لفظ تطوع کا اطلاق فقہا کی زبان پہ ہوتا ہے۔ لیکن جن دو آیتوں کے طرف آپ کو جو ہے آپ کے سامنے جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یا جن دو آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں گویا کہ مطلقاً خیر کے کام کرنا جو ہے مراد لیا گیا ہے۔ ان میں مطلقاً خیر کے کام انجام دینے کا جو ہے معنی جو ہے مراد لیا گیا ہے۔ لہٰذا شرعی اصطلاح میں یا لغوی طور پر لغوی معنی کے اعتبار سے تطوع کا معنی جو ہے اطاعت و فرما برداری کے کام کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن فقہا کی اصطلاح میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے کہ ہر وہ عمل جو گویا کہ ایک مسلمان پر جو ہے واجب نہیں ہے۔ عبادتیں تطوع جو ہے جیسا کہ ابتدا میں آیا کہ عبادتیں یہ جو ہوتی ہیں تطوع مختلف ہیں، نماز کی شکل میں بھی ہیں، مختلف نمازیں جو ہے نفل نمازیں ہیں، ان میں سنن مؤکدہ ہیں۔ اسی طریقے سے گویا کہ ظہر سے پہلے بھی اور بھی نمازیں ہیں، ظہر کے بعد بھی اور جو ہے تطوع یعنی سنن مؤکدہ کے علاوہ نماز ہے، عصر سے پہلے جو ہے 4 رکعتیں ہیں، ہر نماز سے پہلے گویا کہ جو ہے مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے، عشاء سے پہلے 2 رکعت ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت جو ہے سنن مؤکدہ وغیرہ۔ روزے کی بات ہے، روزے کی تفصیل بڑی لمبی ہے، مختلف مہینوں میں یا مختلف روزوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گویا کہ ہمیں بتلایا ہے کہ ان روزوں کی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق جس کو ہم کہتے ہیں، صدقہ و خیرات جس کو ہم کہتے ہیں، جو غیر واجبی ہیں، قرآن و احادیث میں اس کے کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حج اور عمرے کی جہاں تک بات ہے، حج اور عمرے میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت ہو کہ فرض عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، یعنی کہ مسلسل حج اور عمرہ کرتے رہو۔ مسلسل حج اور عمرہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، کہ انسان اگر مسلسل حج اور عمرہ کرتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں یہ حج اور عمرہ اس کے گناہوں کو، اس کے فقر و فاقہ کو ایسے ہی مٹاتے رہتے ہیں جیسے کہ لوہے کی گندگی کو آگ کی بھٹی میں مٹا دیا جاتا ہے۔ تو وہ نفلی عبادتیں ہر طرح کی ہیں، انسان کو جو سہولت ہو، ہم کو اور آپ کو جو سہولت ہو، ان کی جو ہے پابندی کرنی چاہیے۔ رہ گیا آخری سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، ان نفلی عبادتوں کی انجام دہی سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان عموماً اپنے فائدے کا فائدہ سوچتا ہے، اور ہر آدمی اپنے فائدے کے اعتبار سے ہی کام کرتا ہے، چاہے وہ فائدہ دنیاوی ہو، چاہے وہ فائدہ اخروی ہو، کہ اخروی، ہر انسان گویا کہ اپنے فائدے کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ یعنی مثلا انسان کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی تقرب کا ہو یا جو ہے دنیاوی مسائل کا ہو، کوئی نہ کوئی فائدہ گویا کہ انسان کا اس سے جو ہے مربوط ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی
یہ انسان کے پیش نظر ہمیشہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، بس مجرد اللہ رب العالمین کی رضامندگی کے لیے وہ ان اعمال کو انجام دے، اور اگر وہ ان اعمال کو انجام دے گا تو اسے وہ فوائد جو ہے ضمناً حاصل ہو ہی جاتے ہیں۔ ان فوائد کے سلسلے میں انسان کی جو توجہ سب سے پہلے ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندگی کا کام کرتا رہے، وہ ضمنی فوائد اسے یوں ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اہل علم نے نفل عبادتوں کے بہت سے جو ہے فوائد ذکر کیے ہیں۔ ایک فائدہ جو اہل علم نے نفل عبادتوں کے ذکر کیے ہیں وہ یہ کہ نفل عبادتیں اگر ہم انجام دیتے ہیں تو گویا کہ نفل عبادتوں کا انجام دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نفل عبادتوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ روزے کا معاملہ لے لیں، نماز کا معاملہ لے لیں، صدقہ و خیرات کا معاملہ لے لیں، ہر باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نفلی عبادتوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کے علم میں یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں آتے اور کھانے کے لیے پوچھتے تو اگر کھانے کی چیزیں موجود نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ نفلی عبادات میں روزے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ نماز کی جہاں تک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن مؤکدہ ہو یا تہجد کی نماز ہو وغیرہ، ان تمام ہی نمازوں کی جو ہے پابندی کرتے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تہجد کے سلسلے میں، آپ کی رات کی نماز کی پابندی کے سلسلے میں جو کیفیت ہم تک پہنچائی ہیں، کیا پہنچایا ہے؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، کر دیے ہیں، اس کے باوجود آپ کو ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افلا اکون عبدا شکورا، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل عبادتوں میں آپ کی اقتداء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ آپ ہر قسم کی نفل عبادتیں بہت ہی زیادہ انجام دیتے۔ نماز ہو کہ روزہ، صدقہ ہو کہ خیرات، سب معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد ایسی تیزی سے نکلے گویا کہ ایسی تیزی سے مسجد سے نکلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معہود نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو اس قدر تیزی سے، اس قدر جلدی سے مسجد سے نماز کے بعد نکلتے ہوئے دیکھا نہیں۔ نماز کے بعد جب آپ گھر میں داخل ہوئے اور جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ گھر میں جو ہے کچھ سونا باقی رہ گیا تھا، میں نے اسے اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ کر دیا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میں اللہ کی راہ میں اسے صدقہ و خیرات کر دیتا۔ غزوہ حنین کے موقع سے آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے تالیف قلب کی خاطر 100 اونٹنیاں جو ہے ان لوگوں کو دے دی جو اس فتح مکہ کے موقع سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و خیرات کے معاملے میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ۔ تو گویا کہ نفلی عبادتوں کے انجام دینے سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادتوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ آگے تھے۔ نفلی عبادتوں کا کوئی بھی باب کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت ہی زیادہ آپ نے عبادتیں انجام دی ہیں۔ دوسری بات دوسرا فائدہ نفلی عبادتوں سے جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے عبادتوں میں جو کمی اور کوتاہی واقع ہوتی ہے، ان کمی اور کوتاہی کی تلافی ہو جاتی ہے، ان کمی اور کوتاہی کی نفلی عبادتوں کے ذریعے سے تلافی ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ میں، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته،
کہ انسان کو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے عمل میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو گویا کہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز کا معاملہ بگڑ گیا تو گویا کہ ایسا شخص ناکام اور نامراد ہو گیا۔ فَإِنِ انتقص مِن فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے فرض عبادتوں میں کوئی چیز کمی رہ جاتی ہے، قال الرب تبارک و تعالی انظروا هل لعبدی من تطوع فیکمل بها من انتقص من الفریضہ، اللہ رب العالمین کہیں گے کہ آپ دیکھو کہ کیا میرے بندے نے نفلی عبادتیں انجام دی ہیں تو ان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے فرض عبادتوں میں ہونے والی کوتاہی کو پورا کیا جائے گا۔ ثم يكون سائر عمله على ذلك، اور کہا کہ بقیہ اس کے اور جو بھی اعمال ہوں گے سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ نماز کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے دیگر اور بھی عبادتوں کا معاملہ ایسے ہی ہوگا کہ ایسی صورت میں اس کے تمام ہی عبادتوں میں جو کمی رہ جاتی ہے ان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے جو ہی پوری کیے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر نماز کا معاملہ حدیث میں واضح طور پر آ گیا، صدقہ و خیرات کا معاملہ جو ہے اشارہ کر دیا گیا، ثم یکون سائر عملہ علی ذلک کے ذریعے سے کہ نماز صدقہ و خیرات کا معاملہ ایسے ہی ہوگا، حج کا معاملہ گویا کہ ایسے ہی ہوگا، روزے کا معاملہ بھی گویا کہ ایسے ہی ہوگا، اور بھی دوسری جو عبادتیں ہیں گویا کہ ان تمام کا معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم انسان کی عبادتوں میں بڑی کوتاہی واقع ہوتی ہے، ایسی صورت میں پھر جب کوتاہی ہوتی ہیں تو ہمیں ان کوتاہیوں کی تلافی کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ نفلی عبادتوں کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ بات ایک حدیث قدسی میں آئی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یعنی جو میرے ولی سے جو ہے دشمنی کرے گا تو گویا کہ میں نے اس سے جو ہے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضت عليه، اور انسان مجھ سے قریب ہونے کے لیے جو بھی وسیلہ اختیار کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وسیلہ میرا فرض کیا ہوا عمل ہے۔ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، اور ایک بندہ مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادتوں کے ذریعے سے، اور برابر بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کس کو اللہ رب العالمین کی محبت نہیں چاہیے؟ کون ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے نہیں چاہیے؟ اگر کسی کو کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی محبت کی ضرورت نہیں؟ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہم کو اور آپ کو مختلف قسم کی نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس محبت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ بات جو ہے کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کا تقرب نفلی عبادتوں کے ذریعے سے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نفلی عبادتوں کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اگر مختلف نفلی عبادتیں انجام دیتا ہے تو نفلی عبادتوں کے جو ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ہم ان ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں، سب سے پہلے نماز کا معاملہ لیتے ہیں۔ ارکان اسلام میں سے آپ دیکھیے مختلف نمازوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل بتلائے ہیں۔ سنن مؤکدہ کی کیا فضیلت ہے ہم سب کے علم میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پابندی کرنے والے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ چاشت کی نماز ہے، آپ کے جسم میں جو ہمارے اور آپ کے جسم میں جو جوڑ موجود ہے ان کے بدلے جو صدقہ ادا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نمازیں ہیں وغیرہ۔ تو یہ ساری نمازیں جو ہیں ان کے جو فضیلتیں ہیں ہم ان فضیلتوں اور ان ثوابوں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کا معاملہ لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدقہ و خیرات جو ہیں یہ صدقہ و خیرات حقیقت میں تمہیں قیامت کے دن جو ہے کیا کریں گے؟ سایہ کا سبب بنیں گے، اور کہا کہ اس سے ہمارے اور آپ کے مال میں جو ہے
کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی نفلی عبادتوں کے فائدے اور ثواب بتلائے گئے ہیں، نفلی عبادتوں کے انجام دینے سے ہم اس ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفلی عبادتوں کے جو فوائد اہل علم نے ذکر کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ عبادتیں فرض عبادتوں کے انجام دہی کے لیے ٹریننگ کی حیثیت رکھتی ہے، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے انسان واجبی عبادتوں کی پابندی بدرجہ اتم کر پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام انسان کو انجام دینا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پہلے کہل کرنے سے انسان اس کام کو ویسے نہیں کر پاتا اور کما حقہ نہیں کر پاتا جیسے انسان اس کام کو ٹریننگ لینے کے بعد کرتا ہے، اس کام کو بارہا انجام دینے کے بعد کرتا ہے۔ گویا کہ آدمی اگر ٹریننگ نہ لیا ہو تو ایسی صورت میں وہ ان عبادتوں کو کما حقہ ادا نہیں کر پائے گا۔ اب مثلا روزے کا معاملہ لے لیں، روزے کے بعد جو ہے بڑی اس میں کلیئر ہے، جیسے کہ شعبان کے مہینے میں اہل علم نے جو ذکر کیا ہے کہ شعبان کے مہینے کے جو روزے ہیں حقیقت میں رمضان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے روزے رکھتے تھے اور ترغیب جو دلائی ہے، گویا کہ یہ رمضان کے روزوں کے لیے ایک تربیت ہے۔ آدمی پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو گویا کہ رمضان میں اس کو روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ تو یہ نفلی عبادتوں کے فوائد میں سے ایک 5واں فائدہ ہے۔ نفلی عبادتوں کے فوائد میں سے ایک فائدہ جو چھٹا فائدہ ہے، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ نفلی عبادتیں انسان کے لیے اور انسان کے دلوں کی اصلاح کے لیے بڑا ہی مؤثر ذریعہ ہے، بڑا ہی اہم ذریعہ ہے۔ اور ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ گویا کہ انسان کے جسم میں بہت ہی حساس عضو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی اصلاح کی جو اہتمام کی جو فکر کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے اور تعلیم دی ہے، وہ ہم میں سے مخفی نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یعنی بندو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو گویا کہ انسان کا سارا جسم جو ہے درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو گویا کہ وہ سارا کا سارا بگڑ جائے، اور وہ دل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روایتوں میں دلوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی فوکس کیا ہے۔ اللہم صرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب، یہاں کیا لفظ ہے میں کنفیوز ہو گیا، ثبت قلبی علی دینک۔ اس قسم کی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ دلوں کی اصلاح کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہیں۔ لہٰذا اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ نفلی عبادات کو جو فائدہ ہے وہ یہی کہ نفلی عبادتیں دلوں کی اصلاح میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا دل انسان کے جسم کا بہت ہی حساس عضو ہے، ایسی صورت میں ہمیں نفلی عبادتوں کی بکثرت پابندی کرنی چاہیے، نفلی عبادتوں کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک 7واں فائدہ جو اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ اچھے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اچھے کاموں میں صرف ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی وقت کا مجموعہ ہے، اور یہ جو وقت کا مجموعہ ہمیں ملا ہوا ہے 60 سال 70 سال کی جو بھی مدت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کے ہر لمحے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کرنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں وقت کے بارے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے، اور وقت کے بارے میں ہمیں جب جواب دینا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم نے وقت کو اچھے کاموں میں صرف نہیں کیا ہے، وقت کا استعمال ہم نے اچھے کاموں میں نہیں کیا ہے، وقت کا استعمال ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں نہیں کیا ہے، تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ تو گویا کہ نفلی عبادتوں کے جو فائدے ہیں ان میں سے آخری اور 7واں فائدہ جو میرے پاس ہے وہ یہی کہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے جو اوقات ہیں وہ اچھے کاموں میں صرف ہوتے ہیں، ہم اچھے کاموں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادات میں اگر ہم نے اپنے اوقات کو گزارا ہے تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی اوقات کے سلسلے میں اچھے سے جواب دے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو مختلف قسم کی نفلی عبادتوں کی
پابندی کرنے اور اس کے سلسلے میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔